اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم امیر حلقہ، ذمہ داران جماعت، بھائیوں اور بہنوں، آج کی نشست کا جو موضوع ہے وہ فلاحی ریاست ہے۔ انگریزی میں ہم ویلفیئر اسٹیٹ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تو ویلفیئر کا لفظ نسبتاً کافی محدود لفظ ہے، اور فلاح کی جو اصطلاح ہے اس میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ یہ بات تو مغرب میں، یورپ میں سمجھی گئی، پیش کی گئی کہ ریاست کو اپنے انتظامی کاموں کے علاوہ اپنے شہریوں اور باشندوں سے جو تعلق رکھنا چاہیے اس میں ان کی ویلفیئر کا انتظام، یعنی ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا انتظام، اس کا اہتمام اسے کرنا چاہیے۔ یہ بات تو اسلامی ریاست بڑی اہمیت کے ساتھ محسوس کرتی ہے، یعنی باشندے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مگر اسلامی ریاست کے حدود میں رہتے ہوں اور وہاں کے شہری ہوں، تو ان کے سلسلے میں ان کی ضروریات کا انتظام کرنا اس کو اسلامی ریاست میں بنیادی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے، اور حدیث کے ارشادات سے اور خلفائے راشدین کے طرز عمل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی ضروریات ہمیشہ اسلامی حکمرانوں کے سامنے رہی ہیں۔ تو بنیادی ضرورتیں کیا ہیں؟ تو بنیادی ضرورتیں یہ ہیں کہ ہر شخص کو کھانا فراہم ہو، غذا اسے ملے، لباس ہو، کپڑے ہوں اس کے پاس، رہنے کی جگہ ہو، گھر ہو، مکان ہو۔ تو یہ گویا بنیادی ضرورتیں ہیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ بھی ضرورت سامنے آتی ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کا انتظام ہو، اس کو دوا مل سکے، اور پھر یہ ضرورت بھی سامنے آتی ہے کہ وہ دنیا میں دوڑ دھوپ کرنے کے لیے جن معلومات کی ضرورت ہے، جس تعلیم کی ضرورت ہے، وہ اسے حاصل ہو، وہ سماج میں اپنا رول انجام دے سکتا ہو، اس کے لیے ضروری تعلیم اسے دی جائے۔ تو یہ اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست نے ان تین چیزوں کو، یعنی غذا، لباس اور مکان، اور اس کے ساتھ پھر علاج کو بھی اور ضروری تعلیم کو بھی انسانوں کی بنیادی ضرورتیں قرار دیا ہے۔ مغرب میں عام طور پر جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب وہاں ویلفیئر اسٹیٹ، ویلفیئر کا اہتمام کرنے والی ریاست کا تصور سامنے آتا ہے تو اس میں صرف ان دو ضرورتوں کو سامنے رکھا گیا ہے، یعنی ایک علاج کی ضرورت اور ایک تعلیم کی ضرورت۔ یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ ضرورتیں فراہم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اپنے باشندوں کے لیے وہ یہ ضرورتیں فراہم کرے۔ رہیں باقی تین باتیں، یعنی غذا کا اہتمام، لباس کا اور گھر کا، مکان کا، تو اس میں ریاست کے سلسلے میں صرف یہ سمجھا گیا ہے کہ اس میں ریاست کچھ تعاون کرے گی، کچھ گویا اس کے لیے آسانیاں فراہم کرے گی، مگر ذمہ داری اس کی نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں وہ افراد کی کچھ مدد بھی کر دے گی، لیکن ان تین چیزوں کو اپنی ذمہ داری قرار نہیں دے گی۔ ذمہ داری قرار دیا جائے گا تعلیم کو اور اسی طرح علاج کو بھی۔ یہ بات جو تھی، یہ اس بات کو گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ یہ پچھلی صدی کے 20ویں صدی کے وسط کی بات ہے، بیچ کی بات ہے، جب نظام سرمایہ داری تو موجود تھا، یعنی روس اور کمیونسٹ ملکوں کے علاوہ باقی دنیا میں، لیکن جو اشتراکی تحریک تھی اس کے اثرات کے نتیجے میں نظام سرمایہ داری نے بہت ساری اصلاحات قبول کر لی تھی، اور ان اصلاحات میں یہ بات بھی داخل تھی کہ باشندوں کی ان 2 ضروریات کو پورا کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ورنہ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ ان میں جو اصلاحات ہو رہی تھیں، جن کا تذکرہ تھوڑا سا کل کیا گیا تھا، ان اصلاحات کا زیادہ تر تعلق محض جمہوری حقوق وغیرہ سے تھا، یعنی عوام کو حق حاصل ہو ووٹ دینے کا، حکومت کے کام میں حصہ لینے کا۔ مگر یہ جو دوسرا پہلو ہے ریاست کا، لوگوں کی ضرورتوں کا، یہ وہاں کے اصلاح کرنے والوں کے سوچ کے دائرے میں نہیں آیا تھا۔ لیکن 20ویں صدی میں یہ صورتحال شروع ہوئی بیچ میں گویا، اور جب ہندوستان میں تحریک آزادی چلی، پھر یہاں کا دستور بنا، تو یہاں بھی اس کے اثرات پڑے، اور تحریک آزادی کی قیادت کرنے والوں کی جو پہلی نسل تھی جس کے ہاتھ میں حکومت آئی اور جس کی قیادت جواہر لال نہرو کر رہے تھے، وہاں یہ تصور موجود تھا کہ یہ 2 چیزیں، یعنی تعلیم اور اسی طرح علاج، یہ فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ آزادی کے بعد 30-40 سال تک اس کا کچھ نہ کچھ اہتمام بھی کیا گیا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 80 اور 90 کے درمیان کی دہائی شروع ہوئی تو دنیا میں نظام سرمایہ داری ایک نئی شکل میں دوبارہ زندہ ہوا۔ نئی شکل کے معنی یہ ہے کہ ایک طرف تو اشتراکی ممالک، ان میں کمیونسٹ حکومتیں ختم ہو گئیں، روس کے ٹکڑے ہو گئے، اور کیوبا وغیرہ کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں بھی کمیونسٹ حکومت قائم نہیں رہی۔ اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ لبرلائزیشن، یعنی آزادی بین الاقوامی سطح پر تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کے لیے، اور اسی طرح گلوبلائزیشن، یعنی سرمایہ داروں کو پوری دنیا میں اپنی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے مواقع کا حاصل ہو جانا، یہ 2 باتیں امریکہ کی طرف سے پیش کی گئیں اور یورپ کے ملکوں نے ان کی تائید کی۔ تو یہ نظام سرمایہ داری کی نئی شکل تھی جو زیادہ وسیع بھی تھی، اور اس نے ان ساری اصلاحات کو جو انہوں نے اشتراکی تحریک کے اثر کے نتیجے میں منظور کی تھیں، ان ساری اصلاحات کو انہوں نے ختم کر دیا۔ بطور مثال آپ ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں لیبر لاز، یعنی مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے قانون بنائے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ اب بھی موجود ہیں، لیکن زیادہ تر قوانین ختم کیے جا چکے ہیں، اور جو کچھ سہولتیں ان کو حاصل ہوتی تھیں، ان سہولتوں کو آہستہ آہستہ حکومت ختم کرتی جا رہی ہے۔ پھر گلوبلائزیشن اور لبرلائزیشن کے اثرات کے نتیجے میں یہ بات عملاً پہلے کی گئی کہ حکومت نے، ہماری حکومت نے مثال کے طور پر، اور ایشیا اور افریقہ کی بہت ساری حکومتوں نے ان 2 نعروں کے اثرات کے نتیجے میں اپنے وہ کام کرنے چھوڑ دیے جو وہ کر رہے تھے لوگوں کو تعلیم اور علاج فراہم کرنے کے لیے۔ تو پہلے یہ بات عمل میں آئی، اس کے بعد انہوں نے زبان سے بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے یہ کام، بلکہ یہ کام جو ہوگا یہ گویا پرائیویٹ جو ادارے ہیں، نجی ادارے، وہ انجام دیں گے اور اس کا معاوضہ لیں گے لوگوں سے۔ اور کچھ تھوڑی بہت علامتی طور پر نجی اداروں کو اس کا پابند کیا گیا کہ وہ بعض سہولتیں مفت بھی فراہم کریں، مگر وہ بہت کم، بہت مختصر اور بہت علامتی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ گویا ویلفیئر اسٹیٹ کا جو اتنا مختصر اور محدود تصور تھا، اس تصور کو بھی قول اور عمل دونوں میں چھوڑ دیا گیا ہے، ترک کر دیا گیا ہے۔
اور زیادہ تر حکومتیں جو یہاں پر ہیں جن پر اثرات پڑے ہیں نظام سرمایہ داری کے، وہ اب ان دو ضرورتوں کو پورا کرنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یورپ میں کئی ملک اب بھی ایسے ہیں جو بعض کام انجام دیتے ہیں۔ بے روزگار لوگوں کے لیے کچھ رقم مقرر کی جاتی ہے، اسی طرح جو لوگ غریب ہیں، مستحق ہیں، ان کے لیے بھی کچھ سہولتیں علاج وغیرہ کی فراہم ہو جاتی ہیں، اور بعض ملکوں میں مکان، گھر کی سہولت بھی فراہم ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو کچھ نظام سرمایہ داری کی زیادہ خراب شکل انہوں نے افریقہ اور ایشیا پر مسلط کی ہے، اس کے مقابلے میں یورپ کے بعض ملکوں میں صورتحال غنیمت ہے۔ امریکہ میں بھی غنیمت تھی 30 سال پہلے تک، مگر اب جو خبریں آتی ہیں وہاں پچھلے 10 سال میں، وہ یہ ہے کہ غریبی کی بہت ہی بھیانک شکلیں امریکہ میں بھی موجود ہیں، جن کا تصور پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اس پوری صورتحال کو اگر آپ دیکھیں جو ایشیا کی، افریقہ کی، یورپ کی، امریکہ کی، سب کی نظر آتی ہے، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ کا جو خیال تھا وہ عملاً بہت زیادہ مجروح ہو چکا ہے، اور بس تھوڑا بہت گویا باقی رہ گیا ہے۔ اب جس انسانی ارتقاء کا ذکر کل ایک دوسرے سیاق میں ہوا تھا، اسی انسانی ارتقاء کا یہ بھی تقاضا تھا کہ کم از کم لوگ ویلفیئر اسٹیٹ کے بعض تقاضوں کو مان لیتے اور اس کو پورا کرنے پر آمادہ نظر آتے، مگر صورتحال اس وقت یہ نہیں ہے۔ اب آپ ذرا اس مکمل تصور کو دیکھیں جو اسلام پیش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس اسلامی آئیڈیل، اس اسلامی مثالی تصور کے مطابق ہم دنیا میں اصلاحات کرنے کے لیے کیا کوششیں انجام دے سکتے ہیں۔ تو اسلام نے ایک طرف تو ان باتوں کو تو تسلیم کیا ہی ہے جن کو دنیا تسلیم کرتی ہے، یعنی غذا اور لباس اور مکان اور تعلیم اور علاج، لیکن اس کے علاوہ انسانوں کی شخصیت کے جو دوسرے پہلو ہیں، ان پہلوؤں کو بھی اسلام نے بہت اہمیت دی ہے اور ان پہلوؤں کا بھی اعتراف کیا ہے۔ تو انسان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کی اخلاقی، دینی اور روحانی تربیت کا اہتمام کیا جائے، اور یہ اہتمام فرد خود بھی کرے، خاندان کرے، معاشرہ کرے، لیکن حکومت بھی کرے۔ چنانچہ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ وہ خلفائے راشدین کی جو حکومت تھی وہ صرف خلافت راشدہ نہیں تھی بلکہ خلافت مرشدہ بھی تھی، یعنی خلفائے راشدین محض اپنی ذمہ داری یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انتظامات کریں اور نظم و ضبط باقی رکھیں، بلکہ اپنی ذمہ داری یہ بھی سمجھتے تھے کہ وہ اس پورے معاشرے کی تربیت کا انتظام کریں، اور اس سلسلے میں خود بھی نگرانی کرتے تھے اور حکومت کے ذمہ داروں کو بھی، گورنروں کو، دوسروں کو متوجہ کرتے تھے۔ تو اسلام جو ایک ریاست جس کا تعلق اپنے باشندوں سے ان کی فلاح و بہبود کا انتظام کرنے کا ہونا چاہیے، تو اس میں ایک تقاضا جو ریاست پر عائد کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی دینی، اخلاقی اور روحانی تربیت کا اہتمام کرے، گویا انسان کی شخصیت کے اس اہم پہلو کو تسلیم کرے کہ انسان محض اپنے آپ سے اور انسانوں سے ہی تعلقات نہیں رکھتا بلکہ وہ خالق کائنات سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ سب سے بنیادی تعلق ہے، اور اس تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کی بندگی کے راستے پر چلے اور اس راستے میں وہ ترقی کرے۔ تو اس کے لیے ریاست کو اہتمام کرنا ہوگا، افراد کو بھی توجہ دلانی ہوگی، ادارے بھی بنانے ہوں گے، انتظامات بھی کرنے ہوں گے۔ ان سب کی مثالیں ہمیں خلفائے راشدین کے دور میں ملتی ہیں۔ تو اب بھی اگر اسلامی ریاست قائم ہو تو وہ اس کام کو انجام دے گی۔ قرآن مجید اصول بیان کرتا ہے، ان اصولوں کی جو تفصیلات ہیں وہ پڑھنے والے قاری کو خود سمجھنی چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید نے یہ ذمہ داری قرار دی ہے کہ یہ اہل ایمان کو اقتدار اگر ملے گا تو یہ معروف کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے۔ تو اس میں یہ بات شامل ہے
کہ افراد کی اور معاشرے کی تربیت کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور چونکہ معروف اور منکر اس کے سب سے نمایاں مظاہر ہیں، یعنی معروف کا فروغ ہو اور منکر ختم ہو، اس لیے ان کا ذکر کر دیا گیا ہے، اور ان کے تقاضوں کے طور پر جو تربیت کے وسیع تر تقاضے سامنے آتے ہیں وہ پڑھنے والا اسے خود سمجھ سکتا ہے۔ البتہ اس تربیت کے جو اہم ترین سورسز، اس تربیت کے جو اہم ترین منبع ہیں، یعنی اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، اس کا تذکرہ صراحت کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ تو اسلامی ریاست میں جو فلاح کا تصور ہے اس میں یہ ایک کلیدی پہلو شامل ہے جس کا تعلق انسانوں کے تزکیے اور تربیت سے ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تصور فلاح ہے اس میں عدل شامل ہے، اور عدل آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی وسیع اصطلاح ہے جس کے بہت سارے تقاضے ہیں، لیکن جن تقاضوں کا تعلق خاص طور پر ریاست سے ہے ان میں ایک تقاضا یہ ہے کہ کمزور کو طاقتور کی زیادتیوں سے بچایا جائے۔ خلفائے راشدین نے، خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تذکرہ بہت وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ گویا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس طرح سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اسے بیرونی حملوں سے باشندوں کو محفوظ رکھنا چاہیے، اسی طرح خود مملکت کے اندر بھی طاقتوروں کی زیادتی سے کمزوروں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے قانون کی بھی ضرورت ہے، قانون کے احترام کی ضرورت ہے، قانون کی پابندی کی ضرورت ہے، اور قانون کے علاوہ حکومت کے اندر احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے۔ اس کی بڑی اعلیٰ مثالیں خلفائے راشدین کے دور میں ملتی ہیں جن سے آپ واقف ہیں، جن کے تذکرے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ عدل کا ایک پہلو ہے۔ عدل کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو حقوق ہیں لوگوں کے، ایک کا حق دوسرے پر، وہ حقوق فراہم کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور اگر وہ حقوق سلب کیے جا رہے ہوں، طاقتور لوگ سلب کر رہے ہوں یا حکومت کے لوگ سلب کر رہے ہوں، تو حکومت کے جو اعلیٰ ترین ذمہ دار ہیں وہ حقوق کے دلوانے کا انتظام کریں۔ یہ بھی عدل کا ایک پہلو ہے۔ تو جو ریاست ہے جس کا وصف فلاح و بہبود کا انتظام کرنا ہے، یہ وصف تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح تربیت کا اہتمام ہو اسی طرح قیام عدل کا بھی اہتمام ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فلاح کا تصور کچھ اور باتوں کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ انسانی زندگی میں وسائل اور ذرائع کی اور معاشی دوڑ دھوپ کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں ایک طرف یہ ہدایت کی گئی کہ بنیادی ضرورتیں سب کی فراہم ہوں، بنیادی ضرورتیں بتا بھی دی گئیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بات کہ معاشرے کے ہر فرد کو اپنی صلاحیتوں کے ارتقاء کا موقع ملے۔ صلاحیتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، انسان کی شخصیت بڑی وسیع ہے، لیکن ان صلاحیتوں میں یہ صلاحیت بھی شامل ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان اپنی ضرورتیں پوری کر سکے، اپنی روزی کما سکے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ اور اس کی اہمیت صرف اتنی نہیں ہے کہ انسان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، یعنی بھوکا نہ رہے، بلکہ اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس سے اس کی عزت نفس بحال ہوتی ہے۔ اور جو شخص اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جائے، الا ہے کہ وقتی طور پر ہو، تو اگر وہ محتاج ہو جائے تو وہ اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ تو یہ محض مادی ضرورت نہیں ہے دوڑ دھوپ پر قادر ہونا، بلکہ یہ اس کی نفسیاتی اور روحانی ضرورت بھی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس کی شخصیت کی تکمیل کا بھی یہ ذریعہ ہے کہ وہ دنیا کے ذرائع وسائل سے واقف ہو اور ان کو استعمال کر سکتا ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو منشا معلوم ہوتا ہے فرد کی حیثیت سے بھی اور پوری انسانیت کی حیثیت سے بھی کہ ہم خلافت کے فرائض انجام دیں، تو خلافت کے فرائض کے انجام دہی کے معنی یہ ہے، یعنی
اس معنی میں یہ بات شامل ہے کہ وسائل و ذرائع جو دنیا میں موجود ہیں ان سے انسان واقف بھی ہوں، ان کو استعمال بھی کر سکتے ہوں، اس کے لیے دوڑ دھوپ کر سکتے ہوں، اور اس کے لیے ضروری تربیت انہیں حاصل ہو، اور اس ضروری تربیت کے ساتھ وہ سرمایہ بھی انہیں حاصل ہو جس سے وہ معاشی زندگی میں قدم رکھ سکتے ہوں۔ چنانچہ قرآن مجید کی یہ ہدایت کہ دولت تمہارے ایک طبقے کے درمیان مرکوز ہو کر نہ رہ جائے بلکہ پورے معاشرے میں گردش کرے، تو اس کا جو فائدہ ہے، اس کا جو فیض ہے، وہ گویا محض معاشی نہیں ہے بلکہ روحانی اور نفسیاتی بھی ہے، اور انسان کی شخصیت کی تکمیل کا ذریعہ بھی ہے، جس میں وہ دولت جو انسان کے لیے زندگی کے مسائل حل کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے، اس پر دسترس اصولی حد تک سب لوگوں کی ہوتی ہے، سب کو اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ملتا ہے، پورے معاشرے میں وہ گردش کرتی ہے۔ اس کے لیے جو اہتمام اسلام نے کیا ہے اس کا تذکرہ ہم اکثر کرتے رہتے ہیں۔ سود کو حرام قرار دیا ہے، زکوٰۃ کا اہتمام کیا ہے، لیکن ان متعین ہدایات کے علاوہ اصولی ہدایت بھی دی ہے کہ اگر ان تدبیروں سے وہ کام نہ ہو پائے جو دولت کی گردش کے بارے میں مطلوب ہے، تو پھر ریاست اس کے لیے الگ سے بھی اقدامات کر سکتی ہے، اور جو لوگ بالکل محروم ہیں ان کو وسائل و ذرائع فراہم کرنے کے لیے وہ جو مالدار لوگ ہیں ان سے ان کم سے کم چیزوں کے علاوہ بھی ان سے وہ وصول کر سکتی ہے اور اس کو معاشرے کے ان طبقات تک پہنچا سکتی ہے۔ تو گویا فلاحی ریاست کے تصور میں بات شامل ہے کہ انسانوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کیا جائے، اور اس سے جو فوائد مطلوب ہیں مادی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ روحانی اور نفسیاتی فوائد بھی ہیں۔ تو فلاحی ریاست میں ہمیں تربیت کا اہتمام ملتا ہے، ہمیں قیام عدل کا اہتمام ملتا ہے، ہمیں انسانوں کی شخصیت کی تکمیل کی طرف توجہ ملتی ہے، اور ان کی جو کم از کم ضروریات ہیں اس کی تکمیل کی طرف توجہ ملتی ہے۔ محترم دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک تصور ہے جس پر خلفائے راشدین نے توجہ کی، لیکن بعد کے مسلمان حکمرانوں نے بھی فلاحی ریاست کے بہت سارے تقاضوں پر توجہ کی۔ خود ہمارے ملک میں بھی مسلمان حکمرانوں میں سے بہت سارے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ان پہلوؤں پر کام کیا اور انسانوں کی خدمت کے لیے کوششیں انہوں نے کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جبکہ پچھلے 30 سال میں ویلفیئر اسٹیٹ کا محدود تصور بھی مجروح ہو گیا ہے، اس صورتحال کی اصلاح کے لیے اور خاص طور پر ہمارے ملک میں اس کی اصلاح کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات جو ہم جانتے ہیں، امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ معروف کا حکم دے، منکر سے روکے۔ تو انسان جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ محض انفرادی حیثیت میں نہیں کرتے بلکہ اجتماعی اداروں کے ذریعے سے بھی کرتے ہیں، اور ان اجتماعی اداروں میں سماجی ادارے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا اہم ادارہ ریاست کا ہوتا ہے، حکومت کا ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ ہدایت انسانوں سے متعلق ہے، اخرجت للناس کی بات کہی گئی ہے، اور معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، تو انسان جن حیثیتوں میں بھی کام کرتے ہیں ان سب حیثیتوں کا تعلق اس ہمارے بنیادی منصبی کام سے ہے۔ یعنی جس طرح ہم فرد سے بات کریں اور اس کو معروف کی طرف توجہ دلائیں، تلقین کریں، حکم دیں، منکر سے روکیں، اسی طرح ہم اجتماعی اداروں سے بھی بات کریں، اس لیے کہ اجتماعی اداروں کو بھی انسانی چلاتے ہیں، اور ان اجتماعی اداروں پر پہلے تو جائزے کی نظر ڈالیں، کس حد تک وہ معروف کے پابند ہیں، کس حد تک اس سے انحراف کر رہے ہیں۔ تو جس طرح فرد مخاطب ہے معروف کی تلقین کا، اور فرد مخاطب ہے کہ اسے منکر سے روکا جائے، اسی طرح اجتماعی ادارے بھی مخاطب ہیں اس بات کے، یعنی ہماری ذمہ داری میں یہ بھی داخل ہے کہ ہم اجتماعی اداروں کو بھی خطاب کریں اور ان کو معروف کا پابند بنانے کی اور ان کو منکر سے روکنے کی کوشش کریں۔
اور ان میں سب سے طاقتور جو ادارہ ہے ریاست کا وہ بھی شامل ہے، یعنی اس کو بھی معروف کی طرف توجہ دلائی جائے، معروف کی تلقین کی جائے، منکر سے اسے روکا جائے۔ اور معروف اور منکر کا تعلق پوری زندگی سے ہے، معاشی زندگی سے بھی ہے، سماجی زندگی سے بھی ہے، اور افراد کی تعلیم و تربیت سے بھی ہے۔ تو جن جن پہلوؤں سے حکومتیں غافل ہو گئی ہیں اور ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان سارے پہلوؤں پر توجہ دلانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ کوئی لازمی شرط نہیں ہے کہ ایک شخص ایمان لائے تبھی اسے معروف کا حکم دیا جائے گا، اس کو ایمان کی دعوت دی جائے گی، وہ ایک مستقل کام ہے، اور وہ ایمان کی دعوت کے بارے میں کیا رویہ اپناتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، رد کرتا ہے، قبول کرتا ہے، ان ساری صورتوں میں اس کو معروف کا حکم بھی دیا جائے گا۔ اسی طرح کا معاملہ اجتماعی اصلاح کا ہے۔ اجتماعی اصلاح جو بنیادی مطلوب ہے وہ تو یہ ہے کہ اجتماعی ادارے ہوں یا حکومت ہو، وہ سب اللہ کی ہدایت کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق کام کریں، لیکن اس بنیادی اصلاح کو جب تک قبول نہ کیا جائے اس وقت تک ان کو معروف کا حکم تو بہرحال دیا جائے گا اور منکر سے روکا جائے گا۔ چنانچہ یہ کام ملتوی نہیں ہوگا بنیادی اصلاح کے انتظار میں، بلکہ یہ کام اس وقت بھی کیا جائے گا جب کہ اس ادارے کا کی جو نوعیت ہے یا وہ ادارہ اپنی جو حیثیت سمجھتا ہے اس میں اس نے الہی ہدایت کو قبول نہیں کیا ہے۔ الہی ہدایت قبول نہ کرنے کے باوجود وہ معروف کی دعوت کا مخاطب ہے، اسی طرح اس کو منکر سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو جن باتوں کو ہم فلاحی ریاست کے تصور کے تحت سوچتے اور بیان کرتے ہیں وہ باتیں پیش کی جا سکتی ہیں آج کے معاشرے میں، اور وہ گویا اسلامی مزاج کا تقاضا ہوں گی۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آج کی جو ریاستیں ہیں ان کے اندر جو اختیارات یعنی پاورز کو تقسیم کرنے کا جو تصور ہے اس کی بنا پر خطاب کا دائرہ بھی وسیع ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ جو بات چیت ہوگی کہ حکومتیں اپنا فلاحی کردار دوبارہ انجام دینے لگیں، یہ بات چیت صرف حکومت کے ذمہ داروں سے ہوگی، اس لیے کہ حکومتیں کیا کرتی ہیں اس کا تعلق صرف ان کے ذمہ داروں سے نہیں ہوتا بلکہ عوام سے بھی ہوتا ہے۔ یعنی عوام میں کیا سوچا جا رہا ہے اور وہ حکومت سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ تو یہ جو گفتگو ہے یعنی فلاحی ریاست کے کردار کا فلاحی ہونا اور فلاحی کردار کے تقاضے کیا ہیں ان کو واضح کرنا، تو یہ بات صرف حکومت کے ذمہ داروں سے کہنے کی نہیں ہے بلکہ عوام کے اندر کہنے کی بھی ہے، اس لیے کہ عوام کیا سمجھتے ہیں، ریاست سے کیا توقع رکھتے ہیں، یہ بات بھی ریاست کے رویے کو متعین کرتی ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جس طرح سے نجی اداروں کا اثر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور حکومتیں اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہوتی جا رہی ہیں، اسی طرح عوام کی توقعات بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یعنی جو صورتحال 50 سال پہلے تھی کہ کچھ توقعات رکھی جاتی تھیں، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی تھی، مگر اب وہ صورتحال نہیں ہے اور لوگوں نے اس بدلی ہوئی حالت کو برداشت کر لیا ہے۔ تو اس سلسلے میں رائے عامہ کی بھی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی حکومت سے کیا توقعات رکھتے ہیں، اور جو موجودہ صورتحال دنیا کی ہے جس میں عوام بظاہر حکومتوں کے آگے بے بس محسوس ہوتے ہیں، اس صورتحال کو بدلنا چاہیے، اور بدلنے کے لیے عوام کا جو ذہنی رویہ ہے اس کے بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم مسلمان جو دعوت اسلامی کے علمبردار ہیں وہ دعوت اسلامی کے اس پہلو کا تعارف بھی کرا سکتے ہیں کہ اسلامی ریاست حقیقی معنوں میں فلاحی کردار انجام دے گی، اور جو ریاستیں اسلامی نہ ہوں اس میں بھی امت مسلمہ کے کام ہے کہ ان ریاستوں کو اپنے فلاحی کردار کو انجام دینے کی طرف متوجہ کرے اور اس کی عملی تدبیریں بتائے، اور ان عملی تدبیروں میں ہم تجزیہ بھی کریں، تفصیلات بھی بتائیں،
اور جو کچھ اصلاحات دنیا میں ہوئی تھیں پہلے، ان اصلاحات کو دوبارہ واپس لانے کی کوشش کریں. تو یہ وہ کام ہے جس میں اور حلقے بھی ہمارا تعاون کریں گے، لیکن اس میں ابتدا کرنی چاہیے امت مسلمہ کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.